أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم بھائیو، علماء کرام بہت خوبصورت انداز میں ہمیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے علماء انشاءاللہ میرے بعد خطاب کرنے والے ہیں. میں مختصر وقت میں ابھی میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آج جس طرف دیکھیں اسلام کی بہار ہے، قرآن کی بہار ہے. دنیا میں اس وقت 2 ارب انسان وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. 2 ارب انسان، یعنی اللہ کی زمین پر بسنے والا ہر چوتھا فرد مسلمان ہے. یہ اسلام کی عظمت ہے. تو میں سوچتا رہا کہ یہ دین ہمارے تک پہنچا کیسے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہ دین ہمارے تک پہنچایا ہے. اس کا ایک پہلو آج مختصر وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں حصہ ڈالتے ہوئے میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. گزشتہ دنوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حرمین شریفین جانے کا موقع عطا فرمایا. تو ایک دن ہم نے خاص اس مقصد کے لیے نکالا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لوگوں سے ان کے سنگ دلانہ رویوں سے مایوس ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی گئے تھے. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ ہمیں طائف جانا چاہیے. تو منوریاں کے بھائیوں، میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دین کن کن کٹھن راستوں سے گزر کے ہمارے تک پہنچا ہے. اللہ ہمیں اس سچے اور سچے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. ہم اس علاقے میں گھومے. ہمیں وہاں کے علم رکھنے والوں نے بتایا کہ یہ وہ ان سرداروں کے ڈیرے تھے جن کے پاس اللہ کے رسول آئے تھے مکہ کے ابو جہلوں سے، اتبوں شیبوں سے مایوس ہو کے کہ ہو سکتا ہے طائف کے سردار ہماری سپورٹ کریں اور ہم ایک مضبوط دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں، خوف اور دہشت سے نکلنے والے بن جائیں. تو یہاں جب پہنچے تو غیر متوقع طور پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رد عمل کا شکار ہو کے امن کے پیغمبر، رحمت دو عالم، رسول معظم، ساقی کوثر، شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے لگا دیے اوباش، لٹیرے، گنڈے، بدماش، چھوکرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس جگہ سے پھر ہم چلے اور وہاں پہنچے کہ جہاں ایک باغ میں
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تھے، پورا وجود خون سے نہا گیا تھا، اور یہ فاصلہ 2 میل بنتا ہے. 2 میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور طائف کے چھوکرے جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے وہ پیچھے پیچھے نعرے بھی لگاتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے. بھائیو، پتھر کھا کھا کے دین کی دعوت اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے. یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل. تو ایک باغ میں پہنچے، اس باغ کا جو مالک تھا طائف کا ایک سردار تھا. اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، زخموں سے نڈھال ہے، اور یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. اپنے نوکر کو کہنے لگا کہ ایک برتن میں کھجوریں اور انگور یہ لے لو اور اس مسافر تک پہنچاؤ، اس کو دے آؤ، ہو سکتا ہے کچھ کھانے سے اس کے وجود میں کچھ انرجی پیدا ہو. تو اس نوکر کا خادم کا نام عداس ہے. عداس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور اور کھجوریں پیش کرتا ہے. ہم اس باغ میں بھی گھومے پھرے کہ جہاں پہ اس سردار کی کھجوریں اور انگوروں کے باغ تھے، آج بھی وہاں پہ یہ باغ موجود ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہی باغ ہے، لیکن اس جگہ پر آج بھی باغ موجود ہیں، اور میٹھے انگور اور شاندار کھجوریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برتن میں یہ 2 چیزیں پیش کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. کیا پڑھا؟ بسم اللہ. اور انگور یا کھجوریں کھانا شروع ہوئے. وہ خادم، وہ نوکر چونک گیا، کہنے لگا جناب یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ جملہ، یہ کلمہ اس علاقے میں پہلے کبھی سنا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عداس. علاقہ کون سا ہے؟ کہنے لگا نینوا. نینوا یہ عراق کی وہ بستی ہے جس بستی کی طرف سیدنا یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میرے بھائی کے علاقے کا ہے. اس نے کہا وہ بھائی کون سا؟ فرمایا یونس، وہ بھی نبی تھے، اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے. بس یہ الفاظ، یہ چند باتیں اس نے سنی تو وہ نوکر کیا کہنے لگا جناب آپ پھر مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا امتی بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اپنا امتی بنا لیا، ساتھی بنا لیا. آج بھی اس کے نام کی وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد. اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، اور اگلا پڑاؤ جہاں پہ کیا وہاں پر بھی ہم پہنچے ایک پہاڑ کے دامن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر بیٹھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جناب آج اللہ نے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ. تو پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کو سلام کہتا ہے، آداب بجا لاتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان طائف والوں نے جو کچھ آج آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے، اور رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر کو پوچھو آپ کا کیا حکم ہے، آپ کا کیا ارشاد ہے، آپ اشارہ کریں
میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، بس اللہ نے مجھے آپ کے حکم اور اشارے کا پابند کیا ہے، آپ اشارہ کریں، میں طائف کے گرد و نواح کے پہاڑوں کو چکی کے دو پاٹوں کی طرح ان پہ چلا کے ان کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دوں گا، ان میں سے کسی ایک وجود کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا، بس آپ اشارہ۔ تو جانتے ہو منوریاں کے بھائیوں، ہمارے رحمت عالم پیغمبر نے، رسول معظم پیغمبر نے، وہ جو جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بن کے آئے تھے، انہوں نے پہاڑوں کے فرشتے کو کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگے جناب میں اللہ کی مخلوق کے لیے عذاب بن کے نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آج یہ لوگ اس کلمے کو قبول نہیں کر رہے لا الہ الا اللہ، تو میں نا امید نہیں ہوں، میں مایوس نہیں ہوں، میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر آج یہ لوگ حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور حق کی دعوت دینے والے پیغمبر اس پہ سنگ باری کرتے ہیں، تو پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر آج یہ اسلام کو نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں اس اللہ کے سچے دین پر عمل پیرا ہوں گی۔ یہ ہے ہمارے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ مایوس ہوئے ہیں، نہ دل برداشتہ ہوئے ہیں، نہ جذباتی ہوئے ہیں، تحمل اختیار کیا ہے، برداشت کیا ہے، اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے رب سے ایک امید باندھی ہے کہ اے اللہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں کو اس سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ طائف کے سفر میں قدم قدم پہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مناظر آ رہے تھے تو میری آنکھوں سے بار بار آنسو چھلکتے کہ یار ہم تو ایئر کنڈیشنڈ مسلمان ہیں، ہمارے اوپر تو کروڑوں اللہ کی رحمتیں ہیں، کبھی دین کی خاطر ہمیں تو گرم ہوا بھی نہیں لگی ہے، کوئی شدت اور تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے دین کی دعوت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن صعوبتوں سے گزرنا پڑا تھا۔ تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں اللہ اس دین کے علمبردار ضرور کھڑے کرے گا۔ پھر میں نے تاریخ میں جب نگاہ دوڑائی، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، اور ابھی ہند کی طرف یہ بر صغیر جس کو پاک و ہند کہا جاتا ہے، اس ہند کی طرف جو صحابہ اکرام کا پہلا دستہ آیا، 3 سگے بھائی تھے اور تینوں بھائیوں کا تعلق کہاں سے تھا؟ طائف سے۔ سب سے پہلے ہندوستان کی طرف جو اسلام کی دعوت لے کے روشنی لے کے پہنچے وہ طائف کے لوگ، اور ولید بن عبد الملک کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 82 سال بعد جب ہم اپنی تاریخ دیکھتے ہیں تو دنیا کے 3 بر اعظم ان پہ اسلام پوری آن شان کے ساتھ حملہ آور تھا، اور تینوں بر اعظموں پہ حملوں کی قیادت کن لوگوں کے پاس تھی؟ وہی لوگ جنہوں نے 82 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، انہی کی نسلوں میں کھڑے ہوئے جنہوں نے محمد بن قاسم کی شکل میں ہندوستان پہ حملہ کیا تھا، قتیبہ بن مسلم کی شکل میں چائنا کو فتح کیا تھا، اور حجاج بن یوسف کی شکل میں دنیا کے ایک عظیم فاتح کی شکل میں اسلام کے ادھر افریقہ کی طرف، اندلس ہسپانیہ کی طرف، چائنا کی طرف اور ہندوستان کی طرف
اس قدر جناب اسلام کی رفتار تیز ہو گئی تھی کہ ولید بن عبد الملک کے دور کو اسلام کی فتوحات کا عظیم ترین دور کہا جاتا ہے، سنہری ترین دور کہا جاتا ہے۔ اور قیادت کن کے ہاتھ میں تھی؟ طائف کے لوگوں کی۔ تو بھائیو، یہ ایک سفر میں صحبتیں بھی آتی ہیں، رقابتیں بھی آتی ہیں، عداوتیں بھی آتی ہیں، دشمنیاں بھی آتی ہیں، گالی گلوچ بھی آتا ہے، پتھر بھی آتے ہیں، گولیاں بھی آتی ہیں، بارود بھی آتا ہے، کبھی خون بھی پیش کرنا پڑتا ہے، کبھی جوانیاں لٹانی پڑتی ہیں، کبھی شہادتیں پیش کرنا پڑتی ہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، قاری شفیق صاحب اللہ ان کی محنتوں میں اور ان کی ٹیم کی محنتوں میں برکت فرمائے۔ فرما رہے تھے ماشاءاللہ 700 نوجوان کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، اللہ کی توحید اور رسول محترم کی سنت سے وابستہ ہونے والے، واللہ یہ عظیم نعمت ہے، مبارک ہو آپ کو۔ لیکن تیار ہو جاؤ بھائیو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ ہم نے اس اللہ کے دین کو، جس دین کی خاطر ہمارے پیغمبر نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، جس دین کی خاطر آپ نے پتھر کھائے بھی، جس دین کی خاطر آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جس دین کی خاطر ایک ایک دن میں آپ کو 70 صحابہ کے لاشیں اٹھانے پڑے، جس دین کی خاطر آپ کو خندقیں کھودنا پڑی، جس دین کی خاطر آپ کو ہجرتیں کرنا پڑی، جس دین کی خاطر آپ کو خون پیش کرنا پڑا، جس دین کی خاطر اپنے پیارے ترین چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بوٹی اکٹھی کرنا پڑی۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں اس دین کے پھریرے ہر سمت میں لہرائیں، اس کے پرچم ہر سو لہرائیں، تو میرے محترم بھائیو، ہمیں اس دین کی خاطر اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے اور امتحانوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے ظرف کو بڑا کرنا ہے، اپنے اندر حوصلے پیدا کرنے ہیں، جذبے پیدا کرنے ہیں، اخلاص پیدا کرنا ہے اور تڑپ پیدا کرنی ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے راستے ہموار کر دیے، واللہ وہ پہلے والی عداوتیں باقی نہیں رہی۔ آپ دلیل کی بنیاد پہ بات کریں، آپ برہان کی بنیاد پہ بات کریں، آپ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ نبی کی سیرت کو بیان کریں، آپ صحابہ کا اسوہ بیان کریں۔ لوگ آج پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، یہ شعور کا دور ہے، لوگ سمجھتے ہیں فرقہ واریت کا دور گزر گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کا دور بیت گیا ہے، دلیل کا دور آ گیا ہے، شعور کا دور آ گیا ہے، حجت کا دور آ گیا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک سادہ سا مسلمان، لیکن اس کا کردار دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں۔ بھائیو، ہم تو کلمہ پڑھنے والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا مومن مواحد اور ایک یعنی مومنانہ کردار رکھنے والا اللہ کا بندہ ہے کہ جو ہندوؤں کو، بت پرستوں کو، بتوں کے پجاریوں کو کلمے بھی پڑھاتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کردار ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو دنیا آج منتظر ہے، دنیا منتظر ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ آج سب سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کا دین اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ رکاوٹیں ڈالنے والے اپنا سموں لے کے وہ تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی بھاگ چکے میدان چھوڑ کے۔ واللہ صرف 2 مورچے باقی بچے ہیں، 2 مورچے، ایک اسرائیل کا مورچہ ہے، ایک بت پرست ہندوستان کا مورچہ ہے۔ ان 2 مورچوں کو ہاتھ کی بازو کی قوت سے، جہاد کی طاقت سے مسخر کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی کل عالم میں دلیل اور برہان اور قرآن اور نبی کی سیرت اور
سنت اور آپ کا فرمان دلیل کے ساتھ جو اسلام کی حقانیت پیش کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں جا کے غروب ہوتا ہے، ان سارے مشرقوں میں بھی اللہ کا دین غالب آ جائے گا، ان سارے مغربوں میں بھی اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ کوئی جھونپڑا، کوئی جھگا اور کوئی کچی اینٹوں کا گھر، کوئی پختہ اینٹوں کا جناب محل، یہ کوئی ایسا انسانوں کے بسنے والا گھر اور ٹھکانہ یہ باقی نہیں رہے گا کہ جس کے اندر اللہ کا سچا دین اسلام داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ وقت آنے والا ہے، ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس عظیم الشان کانفرنس کو جو جذبوں سے بھری ہوئی، محبتوں سے بھری ہوئی، ماشاءاللہ جس طرف میری نگاہ جا رہی ہے علماء بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ علاقے کی چدرائیں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، تو اللہ ان جذبوں کو بھی قبول فرمائے اور اس دعوت کو جو سیرت النبی کی دعوت ہے، اسوہ محمدی کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، سیرت کی دعوت ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک گھر کے اندر داخل کر دے، ایک ایک دل میں جاگزین کر دے، اور یہ کوشش اور محنت ہم سب کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا باعث بن جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔